بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے، تو رمضان کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں جو کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترجمہ: جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے اور رمضان میں قیام کرنے کی جو شرط لگائی گئی ہے ایمان اور احتساب کی، کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا جو اللہ کے تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں، نازل فرمائی ہیں اور حضور نے کر کے دکھلائی ہیں، اور جن کاموں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے، ان تمام کاموں کو اسی طریقے کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ کام کرنا اور ان کو اپنے عمل کے اندر لے کر آنا، یہ چیزیں اگر اسی طرح انسان ان تمام چیزوں کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر بھی موجود ہے، اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے کو رکھا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ دیکھو کتنا بڑی فضیلت اور کتنا زیادہ فضائل رمضان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جس کی آج ہم پرواہ نہیں کر رہے۔ روزہ کتنا بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ رمضان نہ ہوتا تو انسان کے جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہ ہوتی، اس لیے روزے رکھ کر اللہ رب العزت کو اپنے جسموں کی زکوٰۃ دیا کریں۔ بہت سی روایات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں، روزے دار کی، حتیٰ کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے نا، اللہ کے نزدیک یہ بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے، مشک و عنبر کی طرح۔ دیکھیں کتنا بڑی فضیلت ہے، لیکن آج مسلمان جو ہے وہ روزوں کی پرواہ نہیں کر رہا، روزوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزے کو چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی روزے رکھے تو رمضان کے روزے کا کفارہ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑی فضیلتیں، اتنا بڑے بڑے فضائل اور وعیدیں، تو ہم اس پر کیوں نہیں توجہ کر رہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باقی ایام ہیں ان کو اللہ کی رضا کے ساتھ حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔